آڈینس کو میری میرا اپنا یہ خیال ہے کہ کل سے اخبار نہ پڑھوں. نہیں میں واقعی میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ہمیں انتہائی سنجیدہ جو ڈیولپمنٹ میری دانش میں ہوئی ہے، مولانا فضل الرحمان اچھا جو پی ٹی ایم کے بانیوں میں سے ایک سربراہ بھی ہے، ہاں پھر سربراہ رہے، سارا معاملہ چلایا، اور وہ جا تو رہے ہیں باپ اور فلانا فلانا، ان کے ساتھ بھی قربت ان کی زیادہ ہے. بہت زیادہ ہے. آپ کے نواز شریف صاحب جو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہو رہے ہیں، تو آپ نے پورا جو ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے اس بحث کی نظر کر دیا کہ جی فضا یا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے اقبالی شیر کے لیے. اس کے مقابلے میں جب آپ یہ سارا وہ کر کے، کیونکہ آپ تو پھر وہ حکم دے کے چلے جاتے ہیں نا دائیں بائیں گھومنے گھمانے، یہ ساری دنیا انداز تو بے نکمہ ہے. ہاں تو میں نے جب ادھر ادھر نگاہ ڈالی تو ایک دم سے میری نگاہ پڑی، انڈیپینڈنٹ ایک ویب سائٹ ہے، وہاں پہ بڑی اچھی بڑی محنتی خاتون ہیں، مونا خان غالباً ان کا نام، ہماری اچھی کولیگ ہے. ہاں ان کے ساتھ انہوں نے مولانا فضل الرحمان، جو میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں میری دانش میں، آپ ان کی سیاست سے ہزاروں اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی کروں جب میرا دل کرے گا، لیکن وہ ہمارے بہت زیرک اور بہت دور اندیش سیاستدان ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، یو آر رائٹ. اس میں انہوں نے تو الیکشن ہی کے بارے میں کوئی عجیب سی بات کر دی ہے. کیا مطلب؟ آپ سن لیں. سنائے جی اسد صاحب. لیکن یہ جو بات ہے یہ تو آج مولانا اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں. اب پھر آپ کہو گے کہ جی آپ کی چونکہ بری باتیں اکثر سچی ثابت ہوتی ہیں اور خدشات یہ وہ تاریخ سمیت بھائی جان اسد صاحب سنوا دیں جی کہ میں نے کب کیا کہا تھا. سنائے. داعش نے ایک باقاعدہ 92 آیات پر مشتمل ایک کتاب جاری کیا ہے. یہ 92 صفحات نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے فرد جرم عائد کی ہے جمعیت العلماء اسلام کے خلاف کہ یہ لوگ ویسے اسلام کے بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور انتخابی سیاست، کیونکہ انتخابی سیاست ان کی دانش میں تو کفر ہے نا. ہاں میں نے یہ کہا تھا آپ کو، اور آپ اگر بھول رہے ہیں اس بات کو، میں نے یہ کہا یہ دیکھو یہ داعش نے باقاعدہ جو ہے یہ ان کے خلاف ایک فرد جرم لکھی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے خدا نخواستہ آئندہ آنے والے انتخابات میں جے یو آئی کو اس طرح کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اللہ میرے منہ میں خاک، جیسا ماضی کے انتخابات میں اے این پی کو اور کسی حد تک پیپلز پارٹی کو بنایا گیا. اللہ بھلا. ٹھیک ہے بھیا، ٹھیک ہے بھائی. اب اگست میں یہ بات کی میں نے، اکتوبر میں کی، آج مولانا کیمرے پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلیں اگر یہ نہیں اپنے میں نہیں کروں گا علاقے میں کمپین. بھائی یہی بات ہو رہی ہے، لیکن اب ہمارے چیف جسٹس صاحب میرا جان کے امان پاتے ہوئے جی ہمیشہ میں تمہیں کہا ہے کہ بھئی ججز کے بارے میں وی آر جسٹ لائک دس. اب ابھی تک میری دانش میں یہ بات کلیئر نہیں ہو رہی کہ انہوں نے آج کل وہ بعض اوقات ایسی ہنسی مذاق میں بھی بات کر دیتے ہیں. کوئی کہا کہ بھئی آپ کوئی لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات نہ پھیلائے. اگر میڈیا کو سیاستدانوں کو نہیں کہا. مقصد یہ ہے کہ اگر ان کی ہدایات کو جو غالباً انہوں نے تحریری حکم کی صورت میں نہیں لکھی، میں امید کر سکتا ہوں ورنہ میں یہ ذکر بھی نہ کرتا، تو اس حوالے سے تو مولانا فضل الرحمان ان کی ہدایت کو وائلیٹ کر رہے ہیں نا. اور ہم ان کو وائلیٹ، پھر اگر انہوں نے سنجیدگی سے یہ کہا ہے، تحریری حکم جاری کیا ہے، تو جان کی امان پاتے ہوئے ہم پھر وائلیٹ کر رہے ہیں نا مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان چلا کر. ہم نے تو ان کا موقف دیا نا، وہ فیکٹس پہ بات کر رہے ہیں. یار ایک تو فیکٹس نام کی ایک چیز آپ کو اٹک گئی ہے. میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں بھیا کہ ون آف دا میجر پلیئر، دیکھو نا حالات ہوتے تو ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ بھی پیپلز پارٹی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے. اگر آپ کے پرسیپشن کے مطابق آپ ہنسی مذاق چھوڑ دیتے ہیں، آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ رین اور شائن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ہر صورت میں چوتھی مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم بن کے تاریخ بنائیں گے، تو سب سے زیادہ خوش تو مولانا کو ہونا چاہیے کہ ان کا راستہ بن رہا ہے. جی
تو ان کے دوست جن کے ساتھ وہ رہے اور جن کے ساتھ ان کی قربت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو نہیں. اور ان کے یہاں جب وہ اپنے مقابلے کی بات کرتے ہیں تو ظاہر وہ تحریک انصاف ہے کہ تحریک انصاف والے بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے نا, اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہے مسلسل دہشت گردی کے واقعات جو کے پی کے اور بلوچستان میں ہو رہے ہیں, اور اب تو اور بڑھ گئے جس کا جو شاخسانہ کے بالآخر کل کاکڑ صاحب کو کھل کر ان پہ الزام لگانا پڑا. نہیں, الزام نہیں لگایا اس نے. یعنی حقائق چلے بیان کرنا پڑے اگر آپ اسی طرح کہہ لو چلو, لیکن عرض یہ ہے کہ اس کے جواب میں انہوں نے وہی جواب دیا